بسم اللہ. سلام علیکم. بات کرو جناب, بات کریں جناب. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر میں احمد بات کر رہا ہوں, لاہور پاکستان. جی کیا حکم ہے احمد بھائی؟ جی سب سے پہلے تو سر میں بہت مشکور ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے جو ہے وہ میری گفتگو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. میں بہت مشکور اللہ تعالیٰ کا. جی سر. میں بیسیکلی سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اوکے. بٹ میں نے آپ کے کلپس دیکھے, اس سے پہلے میں ایک ذاکر کو سنتا تھا, اس کے بعد میں نے علماء کو سنا, کمپیریٹیو اسٹڈی کیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے کلپس دیکھنا اسٹارٹ ہوا تو مجھے کافی حد تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ شیعہ مذہب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا, اور دلائل جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کام میں جو ہے آپ کا یہ کام قبول فرمائے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ. اور سر تو آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے فی الحال؟ گھرانہ کون سا ہے آپ کا؟ جی سر میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, بٹ میرے چند کچھ دو چھوٹے سے سوال ہیں, میں وہ عرض کروں گا, اس کے بعد میں نے شیعہ مذہب قبول کرنا ہے سر آپ کے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ. میں سوال سپاہی صحابہ والا بھی سامنے ہے نا, اس کو وہ جل جائے, ابھی جل رہا ہے وہ بیچارہ مولوی تو بیٹا جل رہا. جی 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 میں دیکھ رہا تھا. جی جلیں گے, یہ جلیں گے سر, انشاءاللہ جلیں گے. کہتا میں پی ٹی ایم کا جھوٹا آدمی. جی سر. سر میرا ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ میں کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہوئے جو ہے وہ میرے ایک کلاس فیلو تھا میرا, وہ بیسیکلی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہے وہ ان کی مطلب ماننے والا نا. تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا سوال میرے لیے رکھا تھا کہ میں اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب ڈھونڈوں. اس نے مجھے کہا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان کا کہیں پہ جو ہے وہ پختہ نہیں ملتی ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی وفات کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ذکر ہے. اس کا یہ کہنا تھا. میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہم نے یہی سنا, کہتا ہم بھی یہ سنتے آئے, لیکن اس کا اگر قرآن پاک سے دلیل مل جائے کہ وہ اٹھائے گئے آسمان پہ. تو میں صرف یہ چھوٹا سا تھا اس کا سوال, اپنے میں بعد میں کروں گا, مجھے یہ اگر آپ جواب دے دیں قرآن پاک سے. بھلے وہ تو قرآن مجید واضح طور پہ, خیر میں آپ کو آیت ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ غلط کہہ رہا ہے آپ محترم ناظرین, یہ قرآن مجید ہے, سورہ مبارکہ نساء, سورہ مبارکہ نساء, یہاں پہ آیہ نمبر 157. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ سلام اللہ علیہ. نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کیا ہے. وما قتلوه وما صلبوه, انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ اس کو سولی پہ چڑھایا ہے. ولکن شبہ لہ, یہ ان کو کیا ہو گیا, ان کو غلط فہمی ہو گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ معجزہ کیا تھا. ایک شخص جو منافق تھا, حوارین عیسیٰ علیہ السلام میں سے تھا, اس کا چہرہ مسخ کیا, اس کو ان لوگوں یہودیوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام, تو اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا. ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک من, جو لوگ اختلاف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ خود شک میں ہیں. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس یقین نہیں ہے, وہ صرف ظنون کا اور گمان کا, اوہام کا اتباع کرتے ہیں. وما قتلوه یقینا, یہودیوں نے یقینا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کیا ہے. رفع بولتے ہیں اوپر کرنے کو, اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر کیا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے. اس کے علاوہ اس آیے کے ذیل میں مسلمین کا اختلاف نہیں ہے, نہ شیعہ کا اور نہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اہل سنت کہلاتے ہیں, ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے, مرے نہیں, وہ آسمان میں ابھی تک زندہ ہیں. اچھا میرا جی بالکل, میں انہیں یہ چیز بتا دوں گا, یہاں سے کلپ بھی ان کے دے دوں گا. اس کے علاوہ میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ تیسرے خلیفہ جو ہیں انہوں نے آل محمد کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا تھا جس کی بنا پہ جو ہے وہ ان کو ہم نے وہ غلط ثابت کیا ہے. تو انہوں نے یہی کہ انہوں نے خلافت پہ غضب کیا تھا, خلافت ان کا حق نہیں بنتا تھا, پہلی بات یہ ہے. اور پھر نہ صرف انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک رکھا نا جو پرانے, یعنی خمس, ان کا اہل بیت علیہ السلام کو خمس بند کر دیا, اور اہل بیت علیہ السلام کے جتنے جو تملیکات تھے, باغات وغیرہ تھے جو ابو بکر عمر نے قبضہ کیا تھا, وہ انہوں واپس نہیں کیا اس نے. اور پھر اس کے علاوہ اس نے سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا الحکم ابن العاص, اس کا چچا تھا عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن العاص, اور الحکم ابن العاص, یہ دو عفان اور عاص یہ دونوں سکے بھائی تھے. اور یہ عاص جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا, مسخرہ کرتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب صحیح حدیث میں آپ کی کتب میں بہت ہیں, راستے میں نقل اتارتے ہوئے شکل بنایا اس نے, اپنا منہ جو ہے ٹیڑھا کیا تھا اس نے,
تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طرف دیکھا، اچانک دیکھا کس نے شکل کیا ہے، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لعنت کیا اور اسی وقت اس کا چہرہ اسی طرح بن گیا، پھر اس کا چہرہ کبھی صحیح نہیں ہوا۔ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے بدر کر دیا، تبعید کر دیا طائف کی طرف کہ اب تو تیرے لیے نہیں آ سکتا یہاں پر۔ اور یہ سکا چچا تھا اب عثمان کی۔ عثمان نے کیا کیا، پھر عثمان نے ابو بکر کے زمانے میں بہت کوشش کی کہ اس کو واپس بلایا، اور ابو بکر نے اجازت نہیں دی، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدر کیا، یہاں سے دور کیا، تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں۔ پھر عمر کے زمانے میں بھی اس نے بھی نہیں کرنے دی، واپس نہیں لانے دی۔ پھر اس نے جب اس کو خلافت ملی تو اس نے اس کو واپس لے کے آیا اور اس کی بڑی تکریم کی، اس کے بیٹے کو اپنا وزیر بنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو بھی لعنت کیا تھا اور اس کے بیٹے کو بھی لعنت کیا تھا، الوزغ ابن الوزغ، کہا تھا کہ یہ چپکلی ہے، اس کا باپ بھی چپکلی، اور دونوں بھلے لعن اللہ الحکم من ولد، یہ صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر نے روایت کی ہے، اللہ تعالی فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے حکم پر اور اس کے بیٹوں پر، اس کی نسل پر، تو ان کی جو پوری نسل تھی ملعون تھی۔ تو اس کے علاوہ اس نے ایک شخص تھا ابن ابی سرح، وہ کاتب وحی تھا، کاتب وحی ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے بکواس کرنا شروع کر دی، اشعار، جھوٹی اشعار بولتا اور کہتا تھا کہ میں تو وحی لکھتا تھا، خود اپنی مرضی سے جو میرے دل میں آتا تھا لکھتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح ہے، چلو تم نے جو لکھ دیا صحیح ہے، وہ کہتے تھے کہ اس پہ تو وحی آتی نہیں ہے، وہ جھوٹے آدمی نستجیر باللہ۔ اس طرح انہوں نے کفار میں مشہور کیا تھا۔ تو فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ جو بھی اس شخص کو دیکھے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہو، تو اس کا سر قلم کر دو، کیونکہ یہ اتنا بڑا گستاخ تھا۔ تو یہ عثمان کا دوست تھا، عثمان کو ان نے اس کو اپنے پناہ میں لے لیا، عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ عثمان پہ واجب تھا کہ اس کو قتل کرتا، اس کو پکڑ کے لے کے آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو آپ معاف کر دیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اپنا پھیر دیا، منہ دوسری طرف کیا، عثمان پھر کہا کہ اس کو معاف کر دیں، پھر منہ دوسری طرف پھیر دیا، پھر عثمان نے کہا منہ اس کو معاف کر دیں، تیسری دفعہ جب کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی اس کو قتل نہیں کر رہا، یہاں پہ صحابہ کو چاہیے تھا کہ اس کو قتل کرتے، اس کا سر بدن سے جدا کرتے، لیکن وہ کریم تھے، انہوں نے کہتے کہ چلو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ شخص جو اس کے شان میں آیات بھی نازل ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، یہ فاسق ہے۔ پھر عثمان نے یہ کیا کہ اتنے صحابہ تھے، سلمان ہیں وہاں پہ، ابو ذر ہیں، اتنے اچھے لوگ تھے، ان کو چھوڑ کر اس کو مصر کا گورنر بنایا، اس کو ابن سرح کو مصر کا گورنر بنایا، اور وہاں کے لوگوں نے بہت شکایت کی کہ یہ یہاں پہ خیانت کر رہا ہے، جھوٹی بہت کام کر رہا ہے۔ تو عثمان نے ان لوگوں کی بات نہیں سنی، اور پھر جو لوگ شکایت کرنے آئے تھے عثمان کے پاس، عثمان نے ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح مختلف عالم، اور اس طرح جتنے غنائم آتے تھے وہ سب اپنے خاندان کو دے دیتا تھا عثمان، بنی امیہ، اور جتنے وہاں پہ چراگاہیں تھیں عرب میں، وہاں پہ اپنے خاندان کے اونٹوں کو اجازت تھی، دوسروں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ اپنے مویشیوں کو وہاں پہ چرائیں۔ تو اس طرح بہت اس کا ظلم جب بڑھ گیا تو خود صحابہ نے اس کے خلاف بلوا کیا، اس کو قتل کیا انہوں نے۔ عثمان کی تو بات بہت مشہور ہے۔ جی سر، اوکے۔ تو جو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا جو گھر کا محاصرہ کیا تھا اور دروازے جلایا گیا تھا، وہ دوسرے خلیفہ نے کیا تھا یہ؟ ابو بکر اور عمر، ابو بکر حکم دیتا تھا، عمر اور اس کے ساتھی یہ کام کرتے تھے۔ اور آپ نے میں نے کلپ میں دیکھا تھا، ایک روایت دکھائی تھی سنی کتب میں سے، جس میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے جو امام 12 امام کے بارے میں، 12 خلفاء کے بارے میں، تو وہ کس کتاب سے حوالہ دیا تھا آپ نے؟ 12 خلفاء کی حدیث بہت ساری کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ میرے بعد 12 خلفاء ہوں، ان کے نام جو ہے نا وہ بہت ساری کتابوں میں ہے، مثلا کتاب کفایت الطالب میں ہے، کتاب فرائض السمتین میں ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود، لیکن ان میں بخاری مسلم میں اس کے 12 امام ہیں، لیکن 12 اماموں کے نام نہیں ہیں، لیکن فرائض السمتین میں 12 اماموں کے نام ہیں۔ جی، کسی سنی کتب میں ہے 12 اماموں کے نام؟ عرض کر رہا ہوں فرائض السمتین، اس میں 12 اماموں کے نام ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو بس یہ میرے چھوٹے سے کوسچن سے، باقی الحمدللہ یہ بھی جسٹ میرے مطلب کوسچن تھے ذہن میں تو میں نے پوچھ لیا تھا، اور ایک کا کوسچن تھا میرے جو دوست تھے، بس اب مجھے آپ بسم اللہ کیجیے اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدى ودین الحق، بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ولو کرہ مشرکون، واشهد ان علی بن ابی طالب امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وحجۃ اللہ وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، واشهد ان فاطمة الزہراء
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيدة النساء العالمين وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن حسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والحجة والحجة الإمام الإمام المنتظر المنتظر ابن الحسن ابن الحسن المهدي المهدي حجج الله حجج الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى تبرأت إلى الله. إلى الله. آج سے 12 اماموں کا غلام ابن غلام ہوں. میں آج سے 12 اماموں کا غلام ابن غلام. ان کی اتباع ان کی نصرت میرا دین ہے. ان کی اتباع ان کی نصرت میرا دین ہے. اور ان کی پیروی اور ان سے محبت ان سے مودت میرا دین و ایمان ہے. ان کی پیروی ان سے محبت میرا دین و ایمان ہے. اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت. غاصبین امامت پہ جھوٹے خلفاء پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین امامت پہ جھوٹے خلفاء پہ میں لعنت. احسنت بارک اللہ فیک. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. خداوند مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. آپ بس مجھے ایک سیکنڈ بات سنیے گا. جی وہ جو آپ نے مجھے وہ 12 اماموں کے جو نام ہے نا وہ سنی کتب میں سے وہ ان کا جو حوالہ جو ہے وہ دکھا دیجیے. میں تاکہ میں وہ جو ہے انشاءاللہ دکھا دیں گے. وہ کتاب فرائض السمتین میں وہ دکھا دیں گے آپ کو. اوکے تھینک یو میرے بھائی. اس میں بہت سارے روایات ہیں. فرائض السمتین میں 12 اماموں کے نام بہت سارے وہاں پہ بہت سارے روایات نقل کی ہیں. اور وہ امام الحرمین جوینی صاحب کی کتاب ہے. بہت بڑے شافعی اور اشعری متکلم ہیں. اب دیکھیں یہ مولوی صاحب آئے